اس سیگمنٹ میں سے مسکراتے رہے. اللہ پاک سب کے نصیب اچھے کرے. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. جناب، خاتون جنت کی سیرت، ان کی اسلام کے لیے خدمات اور ان کا وصال آج ہمارا موضوع ہے. ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں علامہ امجد علی جعفری صاحب، علامہ حسن محمود جماعتی صاحب. علامہ صاحب کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ شکر خیریت سے ہیں؟ اللہ کا۔ خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو. تو آج کے دن کے حوالے سے میں چاہوں گا کہ ہماری نالج میں اعوذ اضافہ باللہ کیجیے. من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے بارے میں تمام مسلمانوں کا اتفاق ہے کہ فاطمہ کی عظمت کے بغیر اسلام نہیں ہو سکتا، بے شک بے شک کیونکہ بے شک. فاطمہ الزہرا کی ذات اقدس وہ ذات ہے جن کا نام اللہ تعالیٰ نے منتخب فرمایا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہماری جدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے اللہ کے ہاں 9 نام ہیں، جس میں سے ایک فاطمہ ہے، ایک زہرا ہے، ایک صدیقہ ہے، ایک مبارکہ ہے، ایک طاہرہ ہے، مطہرہ ہے، راضیہ ہے، زکیہ ہے، اسی طرح مرضیہ ہے اور بطول ہے. کئی اور نام بھی دوسری روایات میں ارشاد فرمائے ہیں۔ فاطمہ مشہور نام ہے، زہرا لقب ہے، ٹھیک نام ہے نامی فاطمہ ہے، باقی القابات ہیں. ٹھیک ہے جیسے اللہ نام ہے اللہ رب العزت کا، باقی صفات ہیں اللہ کی. تو ان باقی ناموں میں خود فاطمہ بھی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی صفتوں کا مظہر ہے. فاطمہ نام بھی اللہ کے نام سے فاطر السماوات والارض سے ماخوذ ہے. لیکن زہرا کا جو ترجمہ ہے وہ یہ ہے کہ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہماری جدہ فاطمہ الزہرا جب محراب میں کھڑا ہوا کرتی تھیں تو اس وقت محراب سے ایک نور نکلتا تھا، سبحان اللہ. وہ نور آسمانوں کو روشن کرتا تھا. اس لیے فاطمہ الزہرا کا نام زہرا رکھا گیا ہے، تاکہ اس نور سے جو ہے اللہ تعالیٰ آسمانوں کو روشن فرماتا تھا. اسی طرح فاطمہ الزہرا کے القاب میں سے ایک مبارکہ ہے، جیسے لیلۃ المبارکہ، یہ مبارک مہینہ ہے، مبارک دن ہے، مبارک راتیں ہیں. فاطمہ الزہرا کا ذکر بھی مبارک ہے، ان کا وجود اقدس بھی مبارک ہے. بے شک بے اس شک. لیے برکت سے کیا مراد ہے؟ برکت سے مراد ہے کہ کثرت نہ ہو، بلکہ وہ شے جو اللہ کی رضا کے عین مطابق ہو اور اس میں خدا موقع کے مطابق اتنا اسے کثیر کر دے کہ اللہ رسول سے کہ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، سبحان اللہ. کہ ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا کی ہے. بے شک بے شک. فاطمہ الزہرا قرآن کی روح سے کوثر ہے. تمام فقہاء، علماء، مفسرین، محدثین، عالم اسلام اس پہ جو ہے متفق ہے کہ فاطمہ الزہرا کی ذات اقدس خیر کثیر ہے. بے شک کیونکہ رسول اللہ کے لیے، کیونکہ رسول اللہ پہ تہمت لگ چکی تھی ابتر ہونے کی، تو رسول اللہ کی تہمت مٹانے والی جو شخصیت اللہ تعالیٰ نے، جو ہستی رسول اللہ کو عنایت فرمائی ہے، وہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ ہے. سبحان اللہ. یعنی فاطمہ الزہرا کا مقام اتنا بلند ہے بے کہ شک آج بے رسول شک بے اللہ جو ہیں ان کی اولاد پاک اگر آپ کو نظر آ رہی ہے معاشرے میں جو کہ سادات موجود ہیں، وہ سب کے سب فاطمہ الزہرا کی نسب سے ہیں، شک. فاطمہ الزہرا کی نسل سے ہیں. لہٰذا دشمن ابتر ہوا، سورہ کوثر میں فاطمہ کوثر ہیں. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا میں اہل بیت کا سب سے پہلا فرد فاطمہ الزہرا ہے. جب یہ آیہ شریفہ نازل ہوئی ہے سورہ احزاب کی، تو رسول اللہ نے جو ہے جمع کیا چادر کے نیچے. تمام روایات میں جیسے کہ صحیح مسلم میں ہے، ترمذی شریف میں ہے، مختلف کتابوں میں ہے، اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے، تمام علماء نے اسے نقل کیا. تو اس میں فاطمہ الزہرا کو، مولا علی علیہ السلام کو، حسن و حسین علیہ السلام کو جمع کیا اور خود جمع ہو گئے اور فرمایا اللہم ہؤلاء اہل بیتی، کہ اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں. پھر تعارف کیسے کروایا؟ ہم فاطمۃ و ابوہا و بعلہا و بنوہا، کہ یہ فاطمہ ہیں، یہ ان کے بابا ہیں، یہ ان کے شوہر ہیں اور ان کے یہ بیٹے ہیں حسن و حسین جو ہیں. یعنی فاطمہ کو مرکز قرار دیا. کس کا مرکز قرار دیا؟ کیا چادر کا مرکز قرار دیا؟ نہیں، بلکہ طہارت کا مرکز قرار دیا. بے شک کیونکہ بے شک. عنوان آیت طہارت ہے کہ اللہ نے یہ ارادہ کیا ہے کہ اہل بیت علیہ السلام کو ہر قسم کے رجس سے پاک و پاکیزہ بنایا ہوا ہے.
لہٰذا جو ہے اس میں مرکز طہارت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی ذات ہے۔ اور اگر آگے چلتے ہیں تو رسول اللہ کی بات اب جب نجران کے نصارہ مان نہیں رہے تھے تو اس وقت قرآن کریم میں حکم ہوا تعالو کل تعالو ندعو ابنانا و ابناکم و نسانا و نساکم، کہ تم اپنی خواتین کو لے آؤ ہم لے آتے ہیں، ہم اپنے بچوں کو لے آؤ تم لے آتے ہیں۔ اس وقت بھی رسول اللہ نے جو ہے فاطمہ کو ایز اے نساء، جو حتیٰ کہ جمع کا صیغہ تھا لیکن فاطمہ زہرا کو منتخب کیا اور حسن و حسین کو ساتھ لیا، حتیٰ کہ چھوٹا سا سن تھا ان کا، اور مولا علی کو ساتھ لیا اور خود گئے اور نجران پہ جو ہے وہ مباہلہ کیا اور اس میں کامیابی اللہ نے عطا کی۔ سبحان اللہ، یعنی صداقت فاطمہ زہرا اس سے ظاہر ہوتی، کیونکہ جھوٹوں پہ لعنت کرنی تھی۔ اسی طرح جب جو ہے منت مانی گئی، حسن و حسین علیہ السلام جب بیمار ہو گئے تو اس وقت بھی فاطمہ زہرا کا ذکر موجود ہے سورہ یطعمون الطعام علی حبہ مسکینا یتیما و اسیرا میں موجود ہے کہ فاطمہ زہرا مرکزی کردار ہے اس سورہ کا۔ اس میں ایک بہت پیارا نقطہ میں آپ کی نظر کرنا چاہتا ہوں، ناظرین کی نظر بھی ملاحظہ ہو کہ اس پورے سورہ میں الانسان اس کا نام ہے، سورہ دہر بھی اس کا نام ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے جنت کی تمام نعمتوں کا ذکر کیا ہے لیکن حوروں کا ذکر نہیں کیا۔ اچھا، علامہ شہاب الدین آلوسی جو کہ اہل حدیث بھی کہلاتے ہیں، دوسرے جو ہے وہ اہل سنت عالم کہلاتے ہیں، بڑی مفسر ان کی تفسیر مفصل تفسیر ہے، اس میں یہ نقطہ اسی آیت کے ضمن میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس سورہ میں تمام نعمتوں کا ذکر کیا ہے لیکن حوروں کا ذکر نہیں کیا۔ وہ لکھتے ہیں کیونکہ یہ سورہ مولا علی علیہ السلام کی شان میں تھی کہ آپ کے لیے یہ نعمتیں ہیں، آپ کے لیے یہ نعمتیں ہیں جنت کی، آپ کے لیے یہ نعمتیں ہیں۔ وہاں حور کا ذکر اس لیے نہیں کیا کیونکہ اگر ذکر کر دیتا اللہ تو فاطمہ کی توہین ہو جاتی، اللہ اکبر، کیونکہ فاطمہ زہرا موجود تھی، مولا علی کی زوجہ تھی۔ اسی لیے رسول اللہ نے ریاض النظرہ فی مناقب العشرہ میں ہے فرمایا اے علی اللہ نے تجھے 3 چیزیں ایسی عنایت فرمائی ہیں کہ کسی کو کائنات میں حتیٰ مجھے بھی عنایت نہیں کی ہے۔ مجھ جیسا تجھے سسر دیا ہے، کسی کا اور کا سسر نہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اسی اللہ، طرح جو ہے تیرے جیسی زوجہ کسی کی نہیں ہے جو صدیقہ ہے اور میری بیٹی ہے، سبحان اور اسی طرح حسن و حسین تیرے صلب سے ہیں اور میرے بیٹے کہلاتے ہیں۔ واہ واہ، سبحان یہ اللہ، چیزیں عنایت کی ہیں، لہذا قرآن میں سورہ نور میں نور ہے فاطمہ۔ واہ، اسی طرح متعدد آیات اور روایات جو ہیں فاطمہ زہرا کی عظمت کو پکار پکار کر کہہ رہی ہیں، اور اس سے بڑھ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو عمل مبارک تھا وہ یہ تھا کہ جب بھی فاطمہ سلام اللہ اذا دخلت علیہ، جب رسول اللہ کے پاس تشریف لاتی تھی تو قام الیہا، اس کا مطلب یہ عربی میں بنتا ہے کہ کھڑے ہو کے فوراً اس طرف لپک جاتے تھے، فوراً اس طرف بڑھتے تھے جہاں سے فاطمہ تشریف لا رہی ہوتی سبحان تھی، اللہ، اور ان کو لا کے اجلسہ فی مجلسہ، کہ اپنی مقام پہ بٹھاتے تھے اور ان کے ہاتھوں پہ بوسہ دیتے تھے۔ حضرت ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں دیکھتی تھی جب بھی رسول اللہ سفر پہ تشریف لے کے جاتے ہیں، جب بھی سفر سے واپس آتے ہیں، سفر سے جاتے ہوئے آخر میں فاطمہ زہرا سے ملتے تھے اور سفر سے آتے ہوئے سب سے پہلے فاطمہ زہرا سے ملتے تھے۔ تو میں نے، اور بلکہ سر پہ بوسہ دیتے تھے اور مرحباً کہتے تھے، بی بی بھی مرحبا کہتی تھی۔ تو فرماتی ہیں کہ میں نے دریافت کیا یا رسول اللہ اتنی محبت کا یہ، کیونکہ ہمارے تک پہنچانے کے لیے یہ معارف ہے، اتنی محبت کیسے اور کس طریقے سے اور کیوں اس طرح اظہار فرماتے ہیں؟ فرمایا کہ مجھے فاطمہ زہرا سے جنت کی خوشبو آتی ہے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، فاطمہ زہرا سے جنت کی خوشبو آتی ہے۔ اسی طرح ام المومنین فرماتے ہیں، بخاری شریف میں روایت ہے دوسری کتابوں میں، کہ فاطمہ زہرا جو ہیں وہ ان کے جب آئیں تشریف لائیں تو میں نے دیکھا ان کا چلنا، ان کا بولنا، ان کا گفتگو کرنا تمام تر شبیہ ہے رسول اللہ کے، اللہ اس سے زیادہ کوئی شبیہ نہیں ہے رسول اللہ۔ اللہ، اس میں وہ فرماتی ہے کہ جب فاطمہ زہرا کے کان میں کوئی بات رسول اللہ نے ارشاد فرمائی، بی بی گریہ فرمایا بی بی نے سلام اللہ علیہ نے، تو تھوڑی دیر بعد پھر ایک بات ارشاد فرمائی، بی بی مسکرا دی۔ تو میں نے دریافت کیا فاطمہ زہرا رسول اللہ نے کیا فرمایا؟ کہا یہ راز الہی ہے، یہ راز رسول اللہ ہے، اس وقت مجھے اجازت نہیں کہ میں بتاؤں۔ پھر دوسری روایت میں کہ جب رسول اللہ وصال فرما گئے دنیا سے تو پھر دریافت کیا کہ اب تو وہ بات بتا سکتی ہیں
فرمایا ہاں آپ بتا سکتی ہوں۔ جب رسول اللہ نے پہلے ارشاد فرمایا کہ میں جلدی دنیا سے جا رہا ہوں، اس دفعہ قرآن 2 دفعہ مجھے دیا گیا ہے، لہذا نشانی ہے کہ میں جا رہا ہوں، تو میں نے گریہ کیا کہ میرے بابا جا رہے ہیں۔ اور جب دوبارہ پھر بات کی تو کہا کہ فاطمہ جلدی تم میرے پاس آنے والی ہے، میں اس کے مسکرا دی۔ اور پھر جب گریہ میں نے کیا تو فرمایا کہ اے فاطمہ تو کیا تو اس بات پہ راضی نہیں ہے، تو کائنات کی عورتوں کی سردار ہے، تو جنت کی سردار۔ بے شک بے شک بے شک جی، خاتون جنت کی شان۔ جناب یونیورسٹی لاہور اجازت دیں تو حسن بھائی میں کہوں گا کہ دعا کر لیتے ہیں، کیونکہ میرے خیال سے 4 سے 5 منٹ ہے افطاری کے۔ ایک جملہ صرف میں جی جی، حکم حکم حکم۔ ایک دعائی جملہ مقدمے کے طور پہ قبلہ کے، اللہم صلی علی فاطمۃ و ابیہا و بعلہا و بنیہا و سر المستودع فیہا بعدد ما احاط بہ علمک، اللہم بحق فاطمۃ و ابیہا و بعلہا و بنیہا و سر المستودع فیہا۔ بسم اللہ۔ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں۔